کہ وہ لوگ جو قرآن کے انڈر بیٹھتے ہیں، شیطان تو سب کے ساتھ ہے نا. کبھی کسی نہ کسی اینگل سے، جس کو آپ کہتے ہیں نا تھاٹ گزرتا، ایک خیال گزرتا ہے ذہن سے. کرنے میں حرج کیا ہے، سبھی تو کر رہے ہیں. اگر آ جائے تو کوئی ان یوزول نہیں ہے، یا مت سمجھیں کہ آیا ہے یہ میں نے کس طرح سے سوچ لیا. انسان ہے، پریشر آ جاتے ہیں. اور یہ پریشر کیوں آتے ہیں؟ بیکاز شیطان کانسٹنٹلی آپ کی اور میرے ساتھ ہے. کون ہے ہم میں سے جو کہے کہ میرے ساتھ شیطان نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک قرین تو موجود ہے. قرین کون ہوتا ہے؟ شیطان. شیطان کون ہوتا ہے؟ جن. ایک جن تو آپ کے ساتھ ہر وقت موجود ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وسوسہ آنا نیچرل ہے. سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 175 میں اللہ نے کہا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ. آل عمران آیت نمبر 175. انما ذالکم الشیطان، یہ جو تمہیں وسوسے آتے ہیں، بات تو یہ ہے کہ یہ شیطان ہے. یخوف، وہ تمہیں خوفزدہ کرتا ہے، اولیاءہ، اس کے ولی کو. کس کے ولی کو؟ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ اس کیٹیگری میں آئیں جو اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں. شیطان ان کے کانوں میں وسپر کرتا ہے، ان کو خوفزدہ کرتا ہے. کبھی قریبی رشتہ داروں سے، کبھی حالات سے، کبھی کانسٹنٹلی آنے والی آزمائشوں سے، کہ دیکھ لو تم اتنا دین پر چلتی ہو، تم پر تو اتنی آزمائش آتی ہے. فلاں کو دیکھو، کھلی نافرمانی اور خوشی بھری زندگی گزار رہے ہیں. یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کی ہے کہ شیطان اللہ کے ولی کو خوف دلاتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ فلا تخافوہم، مت ڈرنا اس کے شیطانوں سے، اس کے وسوسوں سے. ان کنتم مؤمنین. آپ جب یہ آیت اس طرح سے پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے تو میرے لیے نازل ہوئی ہے، میں ڈر رہی تھی کسی چیز سے. اللہ نے کہا ہے فلا تخافوہم، مت ڈرنا ان سے، وخافونی، صرف مجھ سے ڈرنا. اپنے سجدے میں ہر مرتبہ جب اللہ کو یاد کریں گے اور اپنے آپ کو یقین دلائیں گے میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتی ہوں، یہ وہی احساس کرے گا. ان کنتم مؤمنین، اللہ نے کہا اگر تم مومن ہو. اور آل عمران کی آیت نمبر 176 میں آتا ہے بیوٹیفل کمبینیشن، اللہ کی پلاننگ اور کفار کے مکر کے درمیان. اگر آپ الیبوریٹ تفسیر سمجھنا چاہتے ہیں، آل عمران 176، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، دیکھو ان کے عمل، ان کی چالیں، ان کے طور طریقے تمہیں غمزدہ نہ کریں. اِنَّهُمْ لَن يُضِرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں. کسی بھی، چاہے آپ فرسٹ ورلڈ کو دیکھ لیں، چاہے آپ کفار کو دیکھ لیں، چاہے آپ کسی بھی نان مسلم کو دیکھ لیں جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو آپ کسی کو بھی ذہن میں لے آئیں. اللہ نے کہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 میں کہ اللہ کے نافرمانوں کے ریسورسز، ان کے مال، ان کے ٹولز، ان کی خوشیاں، ان کی سیلیبریشنز، کبھی بھی تمہیں جو ہے وہ کسی غم کا شکار نہ کرے. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. اگر یہ پرنسپل ہم اپنے دماغوں میں چپکا لیں، اس کو اپنے آپ کو بار بار یاد کرائیں، تو آپ اپنے خلاف جتنا پریشر محسوس کرتی ہیں، جبکہ آپ کو پتا ہوتا ہے آپ سنت کو زندہ کر رہی ہیں، دوسری طرف لوگ بدعات میں انوالو ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے آپ حق پر ہیں، دوسری طرف لوگ دین کا مذاق بنا رہے ہیں، تو آپ کے پاؤں نہیں ڈگمگائیں گے، آپ کی ٹانگیں نہیں شیک کریں گی، آپ کو شک نہیں ہوگا کہیں مجھے غلط تو نہیں بتا دیا، پتہ چلا میرا برین واش کر دیا. بعض لوگوں کو یہ خیال آنے لگ جاتا ہے کیا ہوتا ہے کورسز کرنے کے بعد ہمارے عمل بدل نہیں جاتے کیا؟ اللہ کبھی ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانے کے بعد ہمارے قدم پیچھے مت لوٹائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ